کیا در حقیقت نرگس کے ساتھ ایک انوکھی زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ لیکن اچانک ایک اور خوفناک سوال سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں وہ نہیں ہوں جو وہ سمجھتے ہیں۔ میں نے ان سے اپنے بارے میں جھوٹ بولا ہے۔ کیا میری اصلیت سے واقف ہو کر بھی وہ میرے اوپر اس قدر مہربان رہ سکتے ہیں؟ سب کچھ غلط ہے۔ نرگس جس حیثیت سے مجھ سے متاثر ہوئی تھی، اب وہ حیثیت بھی باقی نہیں رہی۔ اب تو میں صرف عارف تھا، صرف عارف، ایک مفرور قیدی۔ نہ جانے کون کون سے جھگڑے تھے، ان کا فیصلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ چنانچہ پھٹتے ہوئے دماغ کو فوری سکون دینے کی صرف ایک صورت تھی، سونے کی کوشش کروں، اور پھر اس کوشش میں کامیابی نصیب ہو گئی۔ نیند نے ایک مہربان ماں کی طرح مجھے اپنی آغوش میں لے کر تمام تفکرات سمیٹ لیا، اور ماں کی گود میں سکون ہوتا ہے۔ دوسرے دن 11 بجے آنکھ کھلی تھی، جسم بھاری ہو رہا تھا۔ ملحقہ باتھ روم میں جا کر ٹھنڈے پانی کے نیچے خوب نہایا۔ نہانے سے طبیعت ہلکی ہو گئی۔ رات کا لباس مسل گیا تھا، لیکن مجبوری تھی، اسی کو پہن کر باہر نکل آیا۔ ایک ملازمہ سامنے سے گزر رہی تھی، مجھے دیکھ کر چونکی اور پھر جلدی سے ایک طرف دوڑ گئی، اور پھر وہ نرگس کے ساتھ واپس آئی۔ نرگس آسمانی رنگ کی ساڑی میں لپٹی مسکراتی میری طرف آ رہی تھی۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا، اور پھر اس کے نازک ہونٹوں سے شیریں نغمہ پھوٹا، نیند بھر گئی حضور کی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس وقت تو میں اور ڈیڈی خدا کے حضور صرف ایک دعا مانگ رہے تھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، یہی کہ آپ کی آنکھ کھل جائے تاکہ ہمیں ناشتہ مل سکے۔ کیا؟ میں چونک پڑا۔ مگر 11 بج رہے ہیں، کیا آپ نے ناشتہ نہیں کیا؟ مہمان کے بغیر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، چلیے ڈیڈی کو آپ کے جاگنے کی خوشخبری سنائی جائے، اور سوسن بوا آپ جلدی سے ناشتہ لگوا دیں۔ نرگس نے ملازمہ سے کہا، اور پھر میرا ہاتھ پکڑے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ پھر داؤد صاحب کے کمرے کے سامنے پہنچ کر ہی اس نے میرا ہاتھ چھوڑا۔ سارے راستے میں جاں بخش حرارت محسوس کر رہا تھا۔ آؤ شارق میاں آؤ، داؤد صاحب نے کھڑے ہو کر میرا خیر مقدم کیا۔ میں سخت شرمندہ ہوں کہ آپ لوگوں نے میری وجہ سے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا۔ مجھے کیا معلوم؟ چھوڑو بیٹے، تکلف کی باتیں مت کرو، اب تم غیر تھوڑی ہو، ہمارے اپنوں سے بڑھ کر ہو، اور پھر تم اتنی رات گئے سوئے تھے، کل سے تمہیں اتنی دیر تک سونے کی اجازت تھوڑی ملے گی۔ ہاں تو نرگس بیٹے، چلیں ناشتے کے کمرے میں؟ چلیے ڈیڈی، نرگس نے کہا، اور ہم تینوں ناشتے کے کمرے کی طرف چل دیے۔ ناشتے کی میز پر لذیذ کھانے چنے ہوئے تھے۔ نرگس میرے بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ آسمانی ساڑی میں وہ بے حد حسین نظر آ رہی تھی۔ آج اس کا حسن ہمیشہ سے زیادہ نکھرا ہوا تھا۔ وہ بڑھ بڑھ کر میری خاطر کرنے لگی، زبردستی اپنی پسندیدہ چیزیں میری پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ میں جانتا ہوں یہ خوشامد کیوں ہو رہی ہے، داؤد صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، اور نرگس کے ہاتھ میں لرزش پیدا ہو گئی۔ پھر داؤد صاحب میری طرف مخاطب ہو کر بولے، نرگس بہت شرمندہ ہے۔ شارق میاں، جب میں نے اسے تفصیل بتائی تو یہ سکتے میں رہ گئی، تمہارا سامنا کرتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ تب میں نے کہا کہ تم یقیناً فراخ دلی سے اسے معاف کر دو گے۔ کیا میں اس دعوے میں حق بجانب تھا؟ میری تو دلی خواہش تھی کہ نرگس کی حفاظت میں اپنی زندگی قربان کر دوں، یہی میری زندگی کا صحیح مصرف تھا۔ خدا نہ کرے، خدا تمہیں سلامت رکھے بیٹے، تم میرے اپنے بچے ہو، اور ہاں، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک تمہارے بھائی صاحب ہالینڈ سے واپس نہ آ جائیں، اس وقت تک تم یہیں رہو گے۔ میں نے ایک نگاہ نرگس پر ڈالی، اس کی آنکھوں میں شرمگی مسکراہٹ تھی۔ میرا دل الٹنے لگا، دل چاہا کہ اسی وقت سب کچھ صاف صاف بتا دوں، اپنی اصلیت کھول کر ان کے سامنے رکھ دوں، لیکن اس کے بعد بھی کیا یہ فضا برقرار رہے گی؟ یہ سب کچھ میرے مقدر میں نہیں ہے۔ نرگس کی آنکھوں کا پیار، اس کی اپنائیت، یہ شرمگی مسکراہٹ سراب ہے۔ یہ سب میرے لیے نہیں ہے، یہ مجھے نہ مل سکے گا۔ اس لیے سرور کے جس قدر لمحات گزر جائیں، اس کے بعد تو بھیانک تاریکیاں میرا مقدر ہیں۔ چنانچہ میں خاموش ہو گیا، ناشتہ ختم ہو گیا، اور ہم سب داؤد صاحب کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ کمرے میں پہنچ کر داؤد صاحب نے کہا، DIG صاحب کا فون آیا تھا، نرگس کا بیان لینے کے لیے وہ کسی SP کو بھیجیں گے، میرا خیال ہے اسے آ جانا چاہیے۔ ہاں، شیکر کا پتہ نہیں چل سکا۔ DIG کا خیال ہے کہ وہ کسی بین الاقوامی گروہ سے تعلق رکھتا ہے، اور اس گروہ کے یہاں اور بھی ٹھکانے ہوں گے۔ بہرحال
جلد یا بدیر وہ سب مردود ضرور گرفتار ہوں گے۔ ان کے ہاں جو لڑکیاں ملی ہیں وہ سب بھی مظلوم ہیں، انہیں اغوا کیا گیا تھا اور وہ ان کے اشاروں پر چلتی تھی۔ ایک بار پھر مجھے فلمینا، جینی، شکیلا اور لیکا وغیرہ یاد آ گئیں اور میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ملازم نے اطلاع دی، ایس پی غفور صاحب آئے ہیں۔ او بھیج دو، یہیں پہنچا دو، داؤد صاحب نے کہا اور ملازم چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایس پی صاحب ایک فائل بغل میں دبائے اندر داخل ہو گئے۔ داؤد صاحب نے ان سے مصافحہ کیا۔ ایس پی صاحب نے مجھے بہت غور سے دیکھا تھا اور میں نے ایک خاص بات خاص طور سے محسوس کی۔ ان کی تیز نگاہوں نے میرے لباس کا خصوصی طور سے جائزہ لیا تھا۔ تشریف رکھیے غفور صاحب، فرمائیے شیکر کی تلاش کے سلسلے میں کیا ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے اب وہ مشکل نہ رہے گی، ایس پی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او کوئی اشارہ ملا ہے کیا؟ ہاں، ایک اہم انکشاف ہوا ہے، ایس پی بدستور اسی انداز میں بولے۔ ایس پی کے لہجے سے مجھے سخت الجھن ہو رہی تھی، نہ جانے کیوں میری چھٹی حص کسی خطرے کا اعلان کر رہی تھی۔ خوب، داؤد صاحب مسکراتے ہوئے بولے، پھر کہنے لگے، کیا آپ تنہا آئے ہیں؟ میرا خیال ہے بیبی کا بیان لے لیں، یہ اب بالکل ٹھیک ہے۔ میں اس وقت بیبی کا بیان لینے نہیں آیا، ایس پی نے کہا اور پھر اچانک انہوں نے پستول نکال کر اس کا رخ میری طرف کر دیا۔ براہ کرم ہاتھ بلند کر لیں عارف صاحب، اور میرا پورا بدن لرز کر رہ گیا۔ آ جاؤ، ایس پی نے دروازے کی طرف رخ کر کے کہا اور ایک انسپکٹر 2 سب انسپکٹروں کے ساتھ اندر آ گیا۔ ان تینوں کے ہاتھوں میں بھی پستول تھے۔ تلاشی لو، ایس پی نے کہا اور انسپکٹر میرے قریب پہنچ گیا۔ اس نے میرا کالر پکڑ کر مجھے کھڑا کیا اور پھر میری جیبوں سے سب کچھ نکال لیا۔ داؤد صاحب کا پستول میں رات کو ہی واپس کر چکا تھا۔ داؤد صاحب اور نرگس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ مجھے پھر بٹھا دیا گیا اور انسپکٹر نے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کوئی غلط فہمی ہے شاید، ضرور کوئی۔ ہاں، بہت بڑی غلط فہمی ہوئی تھی داؤد صاحب، لیکن شکر ہے بہت جلد دور ہو گئی اور خدا نے آپ کو کسی بہت بڑے نقصان سے بچا لیا۔ کیا مطلب؟ داؤد صاحب نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ بہت خطرناک جعلساز عارف ہے داؤد صاحب، عرصہ دراز سے پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ اس نے پولیس کو ایسے ایسے چکر دیے ہیں کہ بس کیا بتایا جائے۔ دراصل اس کا ایک ہم شکل اور ہے، یہ دونوں مل کر کام کرتے ہیں، شاید دونوں جڑواں بھائی ہیں۔ بہرحال اب اس کی مدد سے ہم اسے بھی گرفتار کر ہی لیں گے۔ ہم شکل کے نام پر نرگس نے چونک کر میری طرف دیکھا، اس کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ اسی وقت داؤد صاحب بولے، مگر آپ کو غلط فہمی تو نہیں ہوئی ایس پی صاحب؟ اس نے جو کچھ کیا ہے اس کی تہ میں بھی کوئی گہری سازش ہے جس کا انکشاف یہ خود کرے گا۔ آپ یوں سمجھ لیں، جس طرح ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، جس طرح ایک ملک میں 2 شہنشاہ نہیں رہ سکتے، اسی طرح اس نے بھی شیکر کی یہاں موجودگی پسند نہیں کی اور ایک زبردست سازش کر کے ہم سب کو اور شیکر کو بے وقوف بنایا، اور بہرحال یہ ذہنی طور پر شیکر سے طاقتور نکلا اور اس نے شیکر کو ڈبو دیا۔ مجھے یقین ہے کہ شیکر کے دوسرے ٹھکانے اسے ضرور معلوم ہوں گے اور اب یہی ان کی نشاندہی کرے گا۔ ایس پی نے میری طرف گھور کر دیکھا۔ میری ذہنی حالت جو ہوگی اس کا شاید آپ خود ہی اندازہ کر سکیں۔ بہرحال میں نے کچھ نہ کہا۔ کیا یہ درست ہے شارق؟ کیا یہ درست ہے کہ تمہارا نام شارق نہیں عارف ہے؟ ہاں، یہ درست ہے، میں نے کہا۔ اور تم وہی عارف جمال ہو جس نے حشمت برادر سے 84,000 روپے اڑا لیے تھے اور اس کے بعد سے 4 بار جیل توڑ چکے ہو؟ ایس پی نے سوال کیا۔ ہاں، میں وہی ہوں، میں نے کہا، اور داؤد صاحب نے اس طرح نرگس کو چمٹا لیا جیسے ان کی بچی اچانک کنویں میں گرتے گرتے بچی ہو۔ نرگس کا چہرہ سفید ہو رہا تھا۔ اب کون سی گنجائش تھی؟ اب کسی غلط فہمی کا کیا امکان تھا؟ خود داؤد صاحب کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ یہ اتفاق ہے کہ پولیس فوٹوگرافروں میں سے ایک اس وقت موجود تھا جب مسٹر عارف کی تصاویر لی جا رہی تھیں۔ اسی فوٹوگرافر نے پہلے بھی مسٹر عارف کی تصویر لی تھی جس کے نیگیٹو اس کے پاس موجود تھے۔ اس نے فوراً ان کے پرنٹ نکالے اور نئی تصویر کے ساتھ پولیس کو پیش کر دیے۔ تب ہم نے مسٹر عارف کی فائل نکلوائی۔ دیکھیے، یہ میرے پاس موجود ہے۔ ایس پی نے فائل داؤد صاحب کے سامنے رکھ دی اور داؤد صاحب جھک کر اسے دیکھنے لگے۔ کئی منٹ تک وہ فائل کی ورق گردانی کرتے رہے اور پھر انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ کیا خیال ہے داؤد صاحب؟ ایس پی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔
میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، داؤد صاحب بھررائی ہوئی آواز میں بولے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے ذہن پر بہت برا اثر پڑا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ شخص یہاں کسی گہری سازش کے تحت گھسا ہے، نہ جانے یہ کیا کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال پولیس سب کچھ معلوم کر لے گی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، چلو کھڑے ہو جاؤ، ایس پی نے طنزیہ انداز میں مجھ سے کہا، اور میں نے صرف ایک حسرت آمیز نگاہ نرگس پر ڈالی۔ وہ پاگلوں کے سے انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں گردن جھکا کر ایس پی کے ساتھ باہر نکل آیا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے میں نے نرگس کی چیخ سنی تھی۔ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ نرگس کی ذہنی کیفیت کا مجھے پورا احساس تھا، لیکن میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ اس وقت حقیقت بتانا خود کو ذلیل کرنے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ باہر لا کر مجھے پولیس جیپ میں بٹھا دیا گیا۔ ایس پی صاحب فاتحانہ انداز میں آگے بیٹھ گئے اور پھر وہ مجھے لے کر چل پڑے۔ انجام یہی ہونا تھا۔ اچھا ہے جلد ہو گیا، میں نے سوچا اور اپنے ذہن کو خالی چھوڑ دیا۔ اب کچھ سوچنا بیکار تھا، صرف حالات کا انتظار کرنا تھا۔ مقدر جو فیصلہ کرے۔ اب تعلق نہیں تھا کہ جیل کی سلاخیں میرے لیے نرم ہو جاتی۔ مجھے پولیس ہیڈ کوارٹر لایا گیا، ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ کئی مسلح کانسٹیبل میری نگرانی کر رہے تھے۔ ان سب کو میری سخت نگرانی کی ہدایت کی گئی تھی۔ دوپہر کو ایس پی صاحب کی ہدایت پر میرے پاؤں میں بیڑیاں بھی ڈال دی گئیں۔ میں نے کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ شام کو مجھے چائے پیش کی گئی جس کے ساتھ بسکٹ وغیرہ بھی تھے۔ پولیس پوری تندہی سے میرے بارے میں تحقیقات کر رہی تھی۔ رات کو تقریباً 8 بجے ایس پی صاحب دوسرے کچھ لوگوں کے ساتھ میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، مسٹر عارف، آپ کے بارے میں تمام رپورٹیں جمع کی جا رہی ہیں، کام مکمل ہو گیا ہے۔ آپ کے اس ساتھی کو تلاش کیا جا رہا ہے جو آپ کا ہم شکل ہے۔ کیا آپ اس کے بارے میں بتا سکیں گے؟ کیا بتاؤں؟ میں نے بے چارگی سے کہا۔ وہ کہاں ہے؟ مختلف آدمی میرے میک اپ میں میرے لیے کام کرتے رہے ہیں، کوئی ایک نہیں ہے، وہ سب کرائے کے آدمی تھے۔ اوہ ونڈرفل، ایس پی نے ہونٹ سکوڑ کر کہا، پھر بولا، مسٹر حیات کون ہیں جن کے نام سے آپ نے کوٹھی خریدی ہے؟ ایک فرضی نام ہے، میں نے جواب دیا۔ خوب، ایس پی نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، پھر بولا، مسٹر عارف، ظاہر ہے حشمت سیٹھ کی رقم اسے مل گئی تھی، اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ اس کی تفصیل بتانا پسند کریں گے؟ اس سے ہمارے کام میں مدد ملے گی۔ سنو، تم میرے اوپر جو بھی جرم عائد کرو گے میں اسے تسلیم کر لوں گا۔ تم جرم لگاؤ، میرے لیے سزا کی اپیل کرو، یہ سزائے موت بھی ہو تو مجھے اعتراض نہیں ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاؤں گا، میں نے کہا، اور ایس پی حیرت سے میری شکل دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ہمیں تم سے ذاتی دشمنی نہیں ہے عارف، تم نے جو کچھ کیا ہے صرف اس کی سزا ملے گی، لیکن بعض معاملات میں تمہاری مدد ضروری ہے۔ میری درخواست ہے کہ مجھ سے کچھ نہ پوچھا جائے، شیکر کے بارے میں بھی نہیں۔ جو کچھ کہوں گا یقین کرو گے؟ میں نے ایس پی کی شکل دیکھتے ہوئے کہا، ہاں کوشش کریں گے۔ تب سنو، میں شیکر سے اجنبی تھا۔ شیکر میری طرف صرف اس لیے متوجہ ہوا تھا کہ نرگس رحمانی سے میری دوستی ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے اغوا کر لیا اور پھر نرگس رحمانی کے اغوا میں میری مدد کے لیے مجھ پر تشدد کیا۔ تم اس کے نشان میرے جسم پر دیکھ سکتے ہو۔ نرگس جیسی معصوم لڑکی کے لیے میں پرخلوص تھا۔ میں نے پورے خلوص سے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر نرگس کی زندگی اور داؤد رحمانی کی عزت بچائی ہے۔ میں ان شریف انسانوں کو کوئی دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ ایس پی نے گردن ہلائی۔ پھر اس نے کہا، میرا تجربہ ہے کہ بعض خطرناک مجرم اعلیٰ ظرف کے مالک ہوتے ہیں۔ ممکن ہے تم درست ہی کہہ رہے ہو۔ اگر یہ بات ہے دوست، تو ان لوگوں کے ذہن تمہاری طرف سے خراب نہیں رکھے جائیں گے۔ شیکر کے بارے میں کچھ اور بتا سکتے ہو؟ تقریباً سب کچھ بتا چکا ہوں۔ وہ کسی بین الاقوامی گروہ سے تعلق رکھتا ہے، لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے، اغوا کر کے رقمیں وصول کرتا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں معلوم۔ کیا تمہارا بھی کوئی گروہ بن چکا ہے؟ نہیں، میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میرے ساتھ کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ کیا تمہارا اکاؤنٹ وغیرہ ہے؟ بالکل نہیں، تم تحقیقات کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، بس تمہاری باتوں پر بھروسہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تم کہاں تک سچ بول رہے ہو۔ کوئی بات چھپی نہیں رہے گی، اور کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ نہیں، شکریہ۔ ہاں، ہو سکے تو ایک کام ضرور کر دینا۔ کیا؟ داؤد رحمانی اور نرگس رحمانی کو یہ یقین دلا دینا کہ میں ان کے لیے دل میں کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ میرے ان الفاظ کو حالات کے ترازو میں تول لیا جائے۔
واقعات کی کسوٹی پر رکھ لیا جائے اور اگر اس میں کوئی کھوٹ ہو تو مجھے اس سے ضرور آگاہ کر دیا جائے۔ اطمینان رکھو، کل تمہاری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی۔ ایس پی نے کہا اور پھر بولا، یہاں سے فرار ہونے کی کوشش مت کرنا، میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتا، بس اب آرام کرو۔ وہ اٹھ گیا، مجھے لاک اپ کے ایک خصوصی کمرے میں لایا گیا۔ مجھ جیسے خطرناک مجرم کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے، لیکن ان کے باوجود میرے پیروں سے بیڑیاں نہیں کھولی گئی تھیں۔ وہ بہرحال میری طرف سے محتاط رہنا چاہتے تھے۔ میں بستر پر لیٹ گیا جو مجھے خصوصی طور پر فراہم کیا گیا تھا۔ بستر پر لیٹنے کے بعد میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ طالوت، میرے دل سے ایک آہ نکل گئی، یقیناً تجھے میرے ان حالات کی خبر نہ ہوگی۔ میں نے کروٹ بدلنے کی کوشش کی، تمام جھگڑوں سے آزاد ہو کر میں سو جانا چاہتا تھا، لیکن بیڑیاں اس طرح پیروں کو چھیل رہی تھی کہ نیند آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ خاصی رات گزر گئی اور جب کسی طور نیند نہ آئی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ٹخنے زخمی ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے زخمی ٹخنے کو بیڑی سے آزاد کروانے کی ایک اہم کانہ کوشش کی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے بیڑی کے جوڑوں کو ڈھیلا کرنے کے لیے زور لگایا اور بیڑی کا جوڑ اس طرح کھل گیا جیسے وہ موم کی ہو۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے کھلے ہوئے جوڑ کو دیکھا اور پھر میں نے بیڑی پاؤں سے نکال دی۔ اس کے اوپری جوڑ کو بھی میں نے اسی آسانی سے کھول لیا تھا۔ میں نے فولادی بیڑی کو حیرت سے دیکھا اور پھر دوسرے پاؤں کی بیڑی بھی اسی طرح کھول لی۔ یہ میری طاقت کا کرشمہ تھا یا؟ اور طاقت کے تصور سے ہی مجھے شربت فولاد یاد آ گیا۔ ہاں، مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب طالوت نے کہا تھا کہ میں وہ شربت پی لوں، اس کے بعد مجھے اس کی مدد کی ضرورت نہ رہے گی اور میں اپنے دشمنوں سے نمٹ سکوں گا۔ اوہ، تو میرے بدن میں کوئی پراسرار قوت پوشیدہ ہے، ایسی قوت جسے اب تک میں نے عدم واقفیت کی بنا پر استعمال ہی نہیں کیا تھا۔ مجھے اس کے بارے میں یاد ہی نہیں آیا تھا اور اس نئے واقعے کے سبب میرے ذہن میں پھلجھڑیاں چھوٹنے لگیں۔ میرے دماغ میں کچھ اجنبی خانے روشن ہو گئے، کچھ انوکھے خیالات میرے حواس پر چھا گئے۔ گویا میں اتنا بے بس نہیں ہوں جتنا خود کو سمجھ رہا ہوں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایم اے راحت کی کہانیوں میں سے ایک پر اسرار اور دلکش اردو کہانی جس کا نام ہے طالوت۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 19 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ طالوت کا ایک تحفہ میرے پاس موجود ہے۔ اف، میں اسے بھول گیا تھا، بالکل بھول گیا تھا۔ کیسی حماقت ہوئی! اگر مجھے یاد آ جاتا تو شیکر کے ہاتھوں اس قدر تکالیف نہ برداشت کرنا پڑتی۔ میں ان لوگوں کے دماغ درست کر دیتا جو مجھے بے عزت کر رہے تھے، اور اس کے بعد حالات کا رخ یہ نہ ہوتا جو اب تھا۔ مجھے وہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہ پیش آتی جو میں نے کیا تھا۔ بہت بڑی حماقت سرزد ہوئی تھی مجھ سے، لیکن بہرحال جو کچھ ہو چکا تھا اب اسے لوٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ اب آئندہ کے لیے سوچنا تھا۔ ابھی زندگی کے کچھ لمحات باقی ہیں، کچھ کرنے کی سکت موجود ہے۔ طالوت نہیں ہے، لیکن اس کا دیا ہوا تحفہ موجود ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ طالوت کی اس یادگار سے فائدہ کیوں نہ اٹھاؤں؟ کیوں ان سلاخوں کے پیچھے محبوس رہوں؟ اور میرا ذہن نئے انداز سے سوچنے لگا۔ دنیا اسی انداز سے زندگی گزار رہی ہے۔ کچھ نے اخلاقیات کے لبادے اوڑھ رکھے ہیں اور ان کی اصلی شکل ان لبادوں میں پوشیدہ ہے اور کوئی انہیں نہیں پہچان سکتا۔ کچھ عریاں ہیں، جو عریاں ہیں لوگ صرف انہیں پہچانتے ہیں، انہیں برا کہتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، ان کے دشمن ہیں۔ ملمہ سازی اس ماحول کے لیے ضروری ہے۔ مجھے ان سلاخوں کے پیچھے سے نکل جانا چاہیے کسی بھی طرح۔ آخر میں ہی سب کے مظالم کا نشانہ کیوں بنوں؟ میں نے ایک عفت مآب لڑکی کو مصیبت سے بچانے کے لیے زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ میں نے اس کے لیے سخت تکالیف برداشت کی تھی، مگر میری تمام خدمات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ایک غلطی جو جذبات میں آ کر سرزد ہو گئی تھی آج تک یاد رکھی گئی تھی۔ دنیا اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مجھے خطرناک جال ساز قرار دے دیا گیا تھا۔ میری نیکی کو بھی کسی گہری سازش سے تعبیر کیا گیا تھا۔ اگر یہ لوگ چاہتے تو مجھ سے میرا احوال پوچھتے، میری ذہنی کیفیت کا تجزیہ کرتے اور پھر میرے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کرتے۔ میری حماقتوں کو معاف کر کے مجھے بھی ایک اچھے شہری کی زندگی گزارنے کی اجازت دے دیتے، اور اگر داؤد رحمانی چاہتے تو اس مصیبت سے مجھے نجات دلا سکتے تھے۔ نرگس رحمانی یہ سوچتی کہ میں نے اس کی زندگی بچانے کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ یہ تمام باتیں مجھے بچا سکتی تھیں،
لیکن سب نے میرے بارے میں اس انداز میں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے میری پیشانی پر مجرم کی مہر لگا دی تھی اور اب یہ مہر کسی طور نہیں مٹ سکتی تھی۔ جب یہ لوگ مجھ سے تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر میں ان سے کیوں رعایت کروں؟ میں اپنی زندگی کی قدر خود کیوں نہ کروں؟ میں طاقتور ہوں، یہاں سے فرار ہو سکتا ہوں اور بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ میں نے اپنے دانت سختی سے بھینچ لیے، میرا ذہن سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، جیل کی سلاخوں کے نزدیک آیا، باہر جھانکا۔ تقریباً 20 گز دور 2 مسلح گارڈز پہرا دے رہے تھے، ان کے جوتوں کی کھٹ کھٹ سنائی دے رہی تھی۔ شاید انہیں میری طرف سے پوری طرح ہوشیار کر دیا گیا تھا۔ انہیں ہدایت کر دی گئی تھی کہ میری سخت نگرانی کی جائے اور ذرا بھی غفلت نہ برتی جائے، میرے ساتھ قطعی کوئی رعایت نہ کی جائے۔ یہ تھی میری حیثیت اس دنیا کی نگاہوں میں، یہ تھا میری نیک دلی اور شرافت کا صلہ۔ ٹھیک ہے اے دنیا والو، جو کچھ میں بن رہا ہوں اس میں صرف تمہاری کوششوں، تمہارے غلط انداز فکر کو دخل ہے۔ پھر مجھے دوش نہ دینا، تم میری ایک معمولی سی خطا کو درگزر نہیں کر سکتے، پھر میں کیوں تمہارے ساتھ رعایت برتوں؟ میں نے جیل کے دروازے کی موٹی سلاخوں کو آزمایا، ان پر طاقت صرف کی اور آہنی سلاخیں میرے مضبوط پنجوں کی گرفت میں بے بس ہو گئیں۔ میں نے انہیں سمیٹا اور وہ سمٹتی چلی گئیں۔ اتنا بڑا خلا بن گیا کہ میں اس میں سے بآسانی نکل سکتا تھا۔ کوئی آواز نہ ہوئی، کوئی شور نہ ہوا۔ میں جیل کی کال کوٹری سے باہر نکل آیا۔ اب میں آزاد تھا۔ 20 گز کے فاصلے پر مسلح سپاہیوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میرے نکلنے کا وہی راستہ تھا۔ ان لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر نکلنا مشکل تھا، اس لیے ان سے بھیڑنا ضروری ہو گیا تھا۔ اس سے قبل بھی کئی بار جیل سے نکلا تھا، لیکن اس طرح کہ خود مجھے بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ لیکن آج میں جیل سے باقاعدہ فرار ہو رہا تھا اور یہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ مستعد اور چوکنا سپاہیوں نے شاید میرے قدموں کی آہٹ سن لی۔ وہ حیران ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں، لیکن اتنے کم فاصلے پر بندوقیں صرف لاٹھی کے طور پر ہی استعمال کی جا سکتی تھی، جبکہ آن کی آن میں ان کے سر پر پہنچ گیا۔ ان دونوں کے چہروں سے شدید حیرت عیاں تھی، لیکن دوسرے لمحے انہوں نے بیک وقت مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے ان میں سے ایک کی گردن پکڑ لی اور دوسرے کی پیشانی پر ایک زوردار مکہ رسید کیا۔ مجھے ایسا ہی محسوس ہوا تھا جیسے اس کے سر کی ہڈی ملائم ربر کی ہو۔ اس کی پیشانی اندر گھس گئی اور خون سے رنگین ہو گئی۔ جس کی گردن میری گرفت میں تھی وہ گردن چھڑانے کی سخت جد و جہد کر رہا تھا، لیکن میں اسے بھول کر دوسرے سپاہی کو دیکھ رہا تھا جو اب زمین پر گر کر بری طرح تڑپ رہا تھا۔ پھر میں نے اس سپاہی کی گرفت بھی سست محسوس کی جس کی میں نے گردن پکڑی ہوئی تھی۔ تب میں اس کی طرف متوجہ ہوا، اس کی زبان باہر نکل پڑی تھی اور وہ دم توڑ رہا تھا۔ میں بدحواس ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ میرے ہاتھ 2 بے گناہوں کے خون سے رنگ گئے تھے۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں طالوت کی بخشی ہوئی منحوس طاقت کا صحیح اندازہ نہیں کر سکا تھا۔ اس طاقت نے 2 گھر اجاڑ دیے۔ ان کے مرنے سے پتہ نہیں کتنے افراد بے سہارا ہو جائیں۔ میرا دل رنج و الم میں ڈوب گیا، میرا ضمیر چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ یہ بہت برا ہوا، میں یہ تو نہیں چاہتا تھا۔ یہ سب نادانستگی میں ہوا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں بت کی طرح کھڑا رہ گیا اور پھر میں اس وقت چونکا جب دور سے سیٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ میں سنبھل گیا۔ اس سیٹی کے جواب میں بھی سیٹیاں بجنے چاہیے تھیں، لیکن اب وہ سیٹیاں خون میں ڈوبی پڑی تھیں۔ انہیں بجانے والے دنیا چھوڑ چکے تھے۔ میں جال ساز سے قاتل بن گیا تھا، 2 بے گناہوں کا قاتل جو پیٹ بھرنے کے لیے اپنا فرض انجام دے رہے تھے۔ اف میرے خدا، میں کیا کروں؟ خودکشی کر لوں یا لیکن پھر دل میں کچھ امید کے چراغ روشن ہوئے۔ میں نے یہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے، مجھے اس کے لیے مجبور کیا گیا ہے۔ میں قصوروار نہیں ہوں، میں قصوروار نہیں تھا۔ اگر میں خود کو دوبارہ گرفتاری کے لیے پیش کر دوں، اگر میں یہاں کھڑا ان 2 بے گناہوں کا ماتم کرتا رہوں جو نادانستگی میں میرے ہاتھوں مارے گئے تھے، تب بھی بیکار ہے۔ کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا، کوئی میرے درد کا درمان نہیں کرے گا۔ جو کچھ ہوگا اسے لوٹانا میرے بس میں نہیں ہے۔ موت تو یقینی ہے، اس طرح نہیں مرنا چاہیے، مجھے فرار ہو جانا چاہیے۔ اور میں اچھل پڑا۔ سیٹیوں کی 2-3 آوازیں اور سنائی دے چکی تھیں اور اب دور سے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ سپاہی جواب نہ ملنے پر پریشان ہو کر اس طرف آ رہے تھے۔
صرف چند لمحے، اگر ان چند لمحات میں میں ان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ ہوا تو سپاہی مجھے گولیوں کا نشانہ بنا لیں گے یا پھر پھانسی کے تختے پر جانا پڑے گا۔ نہیں، فرار ضروری ہے۔ میرے جسم میں بجلیاں بھر گئیں۔ میں تڑپ کر ایک طرف دوڑنے لگا۔ میرا رخ جیل کی آخری دیوار کی طرف تھا، لیکن ابھی میں دیوار کے قریب پہنچا بھی نہیں تھا کہ زوردار آواز سے گھنٹیاں بجنے لگیں۔ سپاہیوں کے قتل اور میرے فرار کا اعلان کیا جا رہا تھا۔ سیٹیاں اور گھنٹیاں خوفناک انداز میں بج رہی تھیں۔ سرچ ٹاوروں میں روشنیاں ہونے لگی تھیں۔ اوپر سے بھی سیٹیوں کا جواب مل رہا تھا۔ جیل کا پورا عملہ ہوشیار ہو چکا تھا۔ چاروں طرف کی ناکہ بندی کی جا رہی تھی۔ میں جس دیوار کے ساتھ کھڑا تھا وہ سپاٹ تھی۔ اوپر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب کیا کروں؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ فرار کی کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اب میں کسی اور سپاہی کی جان لینا نہیں چاہتا تھا۔ کسی اور بے گناہ کا خون اپنی گردن پر لینا نہیں چاہتا تھا۔ دفعتاً مجھے خیال آیا فولاد کے اس مجسمے کا جو میری انگلیوں کی گرفت میں پچک گیا تھا۔ میں نے ایک احمقانہ کوشش کی۔ میں نے دیوار کے پتھروں پر ہاتھ رکھے اور ان پر قوت آزمائی کرنے لگا، اور پھر میرا دل دھک سے ہو گیا۔ پتھر کھسک رہے تھے۔ میں نے کچھ اور طاقت صرف کی اور مضبوطی سے جڑے ہوئے پتھروں نے جگہ چھوڑ دی۔ وہ باہر جا گرے تھے، لیکن اندر اتنا شور ہو رہا تھا کہ پتھر گرنے کی آوازیں اس میں دب گئی تھیں۔ میں نے جلدی دوسرے پتھر گرائے اور اتنا راستہ بنا لیا کہ باہر نکل سکوں۔ تب میں دیوار کے اس سوراخ سے باہر نکل گیا۔ سرچ ٹاوروں کی روشنیاں نے اب باہر کا رخ بھی کر لیا تھا، لیکن مزید احتیاط حماقت تھی۔ میں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ میں انتہائی تیز رفتاری سے دوڑ رہا تھا، اور یہاں بھی مجھے ایک عجیب احساس ہوا۔ میرے دوڑنے کی رفتار غیر معمولی تھی۔ سرچ لائٹ کی روشنی نے مجھے اپنے حلقے میں لے لیا، اور پھر سرچ ٹاوروں سے گولیاں برسیں۔ مٹی اڑی، لیکن کوئی گولی میرے لگ نہ سکی۔ میں گولیوں سے بچنے کی کوشش کیے بغیر دوڑتا رہا۔ بندوقیں گرجتی رہیں، لیکن شاید اپنی برق رفتاری کی وجہ سے میں ان کی رینج سے ہی نکل گیا تھا۔ تب جیل کے پھاٹک سے کئی جیپیں نکل کر میری طرف دوڑیں، لیکن میں بے تحاشا بھاگ رہا تھا۔ میرے حواس بحال تھے۔ میں پتلی گلیاں تلاش کر رہا تھا، اور پھر ایک پتلی سی گلی میں گھس کر میں دوسری طرف نکل گیا۔ جیپوں کو اس دوسری سڑک پر آنے کے لیے ایک طویل راستہ طے کرنا تھا۔ میں بے تکان بھاگ رہا تھا۔ میں بھاگتا رہا انتہائی برق رفتاری سے، اور پھر ایک گلی مل گئی۔ یہ گلیاں میری معاون تھیں، لیکن پولیس والے بھی بے وقوف نہیں تھے۔ وہ چاروں طرف سے مجھے گھیر رہے تھے۔ جیپیں سڑک کے دوسری سمت سے بھی آ رہی تھیں۔ ان کی تیز روشنیوں نے سڑک کو منور کر دیا تھا۔ تب میری نگاہ ایک پتلے اور اونچے درخت پر پڑی، اور میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح کوند گیا۔ کیوں نہ درخت پر چڑھ جاؤں؟ فیصلہ کرنے میں دیر نہ لگی۔ میں تیزی سے درخت پر چڑھنے لگا، اور چند لمحات کے بعد میں درخت کی سب سے اونچی شاخ پر تھا۔ یہاں پہنچ کر میں نے گہری سانسیں لی اور ارد گرد کے ماحول کو دیکھنے لگا۔ درخت سے چند گز کے فاصلے پر ایک خوبصورت کوٹھی نظر آ رہی تھی۔ درخت کی شاخیں اس کوٹھی کی چھت تک پھیلی ہوئی تھی۔ میرے ذہن میں ایک خیال نے جنم لیا، کیوں نہ رات اس کوٹھی میں گزاری جائے۔ میں اندازہ لگا رہا تھا پولیس نے چاروں طرف کی ناکہ بندی کر دی تھی۔ بظاہر میرے نکلنے کا راستہ بند کر دیا تھا۔ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ اب یہاں سے فرار کی کوشش خطرناک تھی۔ وہ ضرور گولیاں چلائیں گے اور مجھے ہلاک کر دیں گے۔ اس طرح مرنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ درخت پر بھی پوری رات نہیں گزار سکتا تھا، اس لیے کوٹھی کی چھت پر اتر جانے کا خیال پختہ ہو گیا۔ پولیس زبردست کارروائیوں میں مصروف تھی۔ میں اس کی نقل و حرکت دیکھ رہا تھا۔ چاروں طرف سے گاڑیاں آ رہی تھیں۔ شاید جیل والوں نے باہر سے بھی مدد طلب کر لی تھی۔ یہ سب انتہائی پھرتی سے ہوا تھا۔ پولیس کے چند جوان اس درخت کے قریب بھی پہنچ گئے تھے اور وہاں کھڑے ہو کر گفتگو کرنے لگے۔ شاید وہاں ان کی ڈیوٹی لگ گئی تھی۔ گویا پولیس کو یقین ہو گیا ہے کہ میں اس علاقے سے باہر نہیں نکل سکا ہوں۔ بہرحال سپاہیوں کی موجودگی میں تو میں درخت سے بھی نہیں اتر سکتا تھا۔ میں دم سادھے بیٹھا رہا، لیکن شکر ہے سپاہی زیادہ دیر وہاں نہیں رکے۔ وہ تھوڑی دیر کھڑے گفتگو کرتے رہے اور پھر آگے بڑھ گئے۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو میں آہستہ آہستہ نیچے اترا اور اس شاخ تک پہنچ گیا جو کوٹھی کی چھت تک گئی تھی۔ شاخ پر آگے بڑھتا رہا اور بالآخر خوبصورت کوٹھی کی چھت پر اتر گیا۔ عمارت کسی صاحب ذوق کی تھی اور انتہائی خوبصورتی سے تعمیر کی گئی تھی۔ میں نے چھت پر رکنا مناسب نہ سمجھا اور نیچے جانے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔
میں جانتا تھا کہ پولیس اس علاقے کی ناکہ بندی کیے رہے گی اور پھر دن کی روشنی میں عمارتوں کی تلاشی لے گی۔ 2 سپاہیوں کے قاتل اور ایک خطرناک مفرور کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ چنانچہ دن کا اجالا پھیلنے سے قبل مجھے کوئی ایسی پناہ گاہ تلاش کر لینا چاہیے تھی جہاں میں ایک آدھ دن تک پولیس کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ سکوں۔ میں کوٹھی کے مختلف حصوں میں چکراتا رہا۔ چند خوابگاہوں میں مجھے روشنی نظر آئی، نیلی روشنی جو مکینوں کے وجود کا پتہ دیتی تھی۔ میں نے ان خوابگاہوں کا رخ نہیں کیا اور چھپنے کے لیے کوئی اور مناسب جگہ تلاش کرنے لگا۔ پھر میں نے کوٹھی کے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔